بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شکریہ کرنے والی کوئی خاص بات تھی نہیں، یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ اصل محسنین تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی ریاستیں اس ملک پہ قربان کی اور ہر طرح کی قربانیاں دی۔ تو میں شروع کروں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کو سلام پیش کروں گا، جنہوں نے متصب ذہنیت کا ادراک کرتے ہوئے دو کم نظریہ پیش کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی محنت، کاوشوں اور قربانیوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان تمام ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی ان کے بھی ہم احسان مند ہیں، جنہوں نے اپنی ریاستوں کا پاکستان سے الحاق کر کے ہمیں ایک آزاد وطن جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آج خصوصی طور پر نواب جوناگڑھ کا مشکور ہوں، جنہوں نے برٹش انڈیا کی 562 ریاستوں میں سے اپنی پانچویں امیر ترین ریاست کا پاکستان سے الحاق کر کے جو ہے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا، استحکام بخشا اور ان کی جو ہے ویلتھ کے ذریعے پاکستان کو جو ہے ایک مالی استحکام نصیب ہوا۔ ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں نواب صاحب کے جو ہے بڑوں کو بھی اور ان کو بھی۔ آج ہم ایک ایک ووٹ کے لیے ترستے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے بڑے حکمران نام نہاد ایک ایک ووٹ کے لیے بھاگتے ہیں، اور انہوں نے پوری ریاست پاکستان میں ضم کی تھی، اور اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ بھئی ساؤتھ ایشیا میں پیس کے حوالے سے عالمی امن جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے ہم علیحدہ کر کے آج نہیں دیکھ سکتے۔ بہت مشہور ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے، بلکہ سچ بھی ہے کہ بھئی دنیا جو ہے وہ کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح جو جدید اسلحہ ہے سامان حرب میں بھی یہ گلوبل ولیج جو ہے ایک SMS کے بٹن کی طرح، ایک ہی بٹن یا چند ایک بٹن دبانے سے یہ پورا گلوبل ولیج برباد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سامان بھی ہم نے انسانوں نے مہیا کر رکھا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے ایک بھی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت بچائی، تو اس ایک بربادی کو ٹالنے کے لیے ہمیں پوری دنیا میں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وائلڈ لائف کی تنظیمیں ہیں، گرین پیس والے ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے تو ان لوگوں کو بھی جو ہے قائل کرنا ہوگا جو کاروبار کے لالچ میں، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا امیر ادارے، امیر شخصیات، انہیں یہ جو انڈیا کے اندر RSS کی شکل میں ایک فتنہ اٹھا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ پاکستان اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس بوجھ کو، کیونکہ بھارت ایک بوجھ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے، تو یہ ہم پہ گرنا چاہ رہا ہے جو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اسے یہاں تک پہنچایا ہے تو اس میں یورپ کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اب پوری جو ہے انسانی کمیونٹی کو باہر آنا ہوگا، ادروائز خدا نخواستہ کسی وقت بھی وہ تو ایک ہٹلر کی آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہے ہیں، اور جو ہے 1 ارب سے زیادہ انسان وہاں سسک کے زندگی گزار رہے ہیں انڈیا میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ یہ تو ایک زندگی بچانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو پوری انسانیت نہیں بلکہ حیوانات کی بھی، ذی حیات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ہمیں عبادت سمجھتے ہوئے زور لگانا ہوگا، ہر جو ہے انسان تک یہ آواز پہنچانی ہوگی کہ بھئی یہ ایک کمپلیٹلی بیمار آئیڈیالوجی ہے، بالکل ہٹلر والی، اسی سے انسپائر ہیں یہ لوگ، اور یہ دنیا تباہ کر دیں گے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم ان کو ہر جگہ پہ جو ان کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ بھی جو ہے یہ کیا ہے انفو لیب والوں نے جو ہے سامنے لایا، ہم تو اس میں بھی ناکام تھے۔ ہمارے پاس تو اتنا بڑا مدعا لائف ہم نے پکڑا ہوا ہے، کلبھوشن یادو، تو وہ نہیں ہم دنیا میں صحیح طرح کر کے پیش کر سکے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، ہمارے 70,000 لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں، ہمارے اثاثے برباد کیے ہیں، اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
जूनागढ़ जो हमारे मुल्क का हिस्सा है कानूनन, उसे हम हर सूरत हासिल करेंगे, बेशक उसके लिए हमें जंग भी लड़नी पड़े। उससे पहले हम दुनिया को आगाह कर देंगे कि ये जंग जो है ये फाइनल जंग होगी, जिसमें बचेगा कोई नहीं। लिहाजा हम ऐसी किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पूरी दुनिया को जो है अवेयर करना चाहते हैं, उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि भाई जूनागढ़ और कश्मीर ये पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान की जान है, शारग है, जिसे हम किसी सूरत छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए जो है हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। इंडियन जो हैं उनके क्या, प्राइवेट लोग जो हैं हमारी तरह नॉर्मल लोग, वो भी इतना एक्टिव हैं, उनके एम्बेसडर या उनका सफारती सारा अमला वो झूठ फरोख्त करने में पूरी दुनिया में माहिर हैं, और पाकिस्तान का उन्होंने इमेज जो है बिगाड़ के रख दिया, हमारा चेहरा बिगाड़ के रख दिया है। हम विक्टिम होने के बावजूद, मजलूम होने के बावजूद दुनिया में छुपे फिरते हैं। नदामत होती है कि यार हमें दहशतगर्द कहा जाता है, जबकि दहशतगर्द इंडिया है पहले दिन से, हमारी 2 रियासतों पे उसने कब्जा किया हुआ है। तो जहाँ तक है कि भई वो कोई पावर है या शायद हम छुड़वा नहीं सकेंगे, तो फ्रांसीसी जो हैं, कभी भी दुनिया में कोई काबिज़ कौम हमेशा काबिज़ नहीं रह सकती। जो फ्रांसीसी हैं अफ्रीका में घुसे थे, आखिर पे वापस अपने ही घर आए। वही ब्रिटेन, जिनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, आज वहाँ नज़र ही नहीं आता। सिकुड़ के अपनी असलियत में चले गए हैं, एक छोटा-सा जज़ीरा रह गया है। और इंडिया जो है, ये 562 रियासतें थी, और दोबारा ये भी अपनी असलियत की तरफ जा रहा है। ये दोबारा 562 हिस्सों में ही बिखरने जा रहा है। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ऐसा जो है मुमकिन है, और हम अपना वतन लेके रहेंगे, कश्मीर भी लेके रहेंगे, जूनागढ़ भी लेके रहेंगे। और बिल्कुल ताज़ा तरीन मिसाल रूस की है, सोवियत यूनियन, जिसकी आर्मी से यूरोप के लोगों की टांगें कांपा करती थी। वो भी सोवियत यूनियन अभी कल की बात है, कि जिसका मशहूर था कि वो 1 इंच आगे तो जा सकता है, जो जिस जगह पे वो कब्जा कर ले कभी उसने वापस नहीं की। हमारी आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 6-7 मुस्लिम रियासतें आज़ाद हुई हैं, और रशिया भी अपनी असलियत पे चला गया है। इंडिया को जाना होगा और अनकरीब जाना होगा, और इसकी असलियत वही 562 रियासतें हैं। और इसके लिए मैं गुज़ारिश करूँगा जो है साहबज़ादा सुल्तान साहब से भी, नवाब मोहम्मद जहांगीर साहब से भी, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है इन रिटर्न जो है दरखास्त करें कि आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर करे हमारी रियासत। चूंकि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा है, लिहाजा भारत जो है वहाँ से हमारे वसाइल लूट रहा है, उन वसाइल से उसे रोका जाए, और वहाँ पे ऑब्जर्वर जो हैं वो तैनात किए जाएं, आलमी अदालत इंसाफ करे या यूएनओ करे, सिक्योरिटी काउंसिल करे, जो भी वट जो भी अदारा उसका मिजाज है, तो फौरी तौर पे इंडिया वहाँ से जो है टैक्स कलेक्शन वो रोके, और ये आलमी अदालत इंसाफ रोके। तो ये वो इकदाम हैं जो हमें फौरी उठाने होंगे, और ये जो माजरत खाना रवैया है हमारा, इसे तर्क करना होगा, चाहे वो हमारे सुफरा हैं या हमारी जो है नॉर्मल कम्युनिटी है पाकिस्तानी। हमें जारखाना अंदाज, क्योंकि मजलूम की आवाज़ हमेशा बुलंद हुआ करती है, और हमारी मजलूमों की आवाज़ वो गले से निकल ही नहीं रही। हमें तो चीखना चलाना चाहिए कि भाई हमारा हक मारा गया है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो काम हैं जो हमें हर सूरत करने होंगे, क्योंकि जंग जो है उसमें स्वाय बर्बादी के कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही करना की सारी हमारी अवलीन तरजीह होगी। और अगर जो है कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी वो नहीं चाहती कि भई पीस के साथ पुरअमन तरीके से रहा जाए, तो फिर जंग करने से भी मुसलमान तो घबराया नहीं करते। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, हमें तो पता है हम शहादत है हमारी, हम उससे भी नहीं घबराने वाले लोग। लेकिन हमारी पहली तरजीह अमन होगी, और हम अमन से रहना चाहते हैं, और दुनिया में भी हम अमन ही देखना भी चाहते हैं, और उसमें अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अमन कायम करने की या पुरअमन रहने की ये है कि हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया गया, 40 फौजी अपने कत्ल करके या मार के,
تو پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا کے تو ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. یہ ہماری ذمہ دار ریاست تھی، ہماری فوجی اور سیاسی قیادت نے ایک عالمی جنگ روکی ہے جسے کوئی اپریشیٹ بھی کرنے والا نہیں ہے. تو اگر ہم اسی طرح ریئیکٹ کرتے جیسے انڈیا نے کیا ہے تو آج پوری دنیا میں کہیں سورج نظر نہ آ رہا ہوتا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرنی بلکہ لوگوں کو اویئر دینی ہے، اویئرنیس پہنچانی ہے ڈور ٹو ڈور پورے یورپ میں. اور یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ ریلی بہت اچھے لوگ ہیں، سوائے چند اداروں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کے علاوہ بہت اچھے لوگ ہیں جو چیزیں سمجھتے ہیں اور ان تک ہمیں اپنی آواز پہنچانی ہوگی. یہ گرین پیس والے جو ہیں ان کو کہیں گے کہ بھائی، یا جتنے یہ وائلڈ لائف والے ہیں سب کو کہیں گے کہ بھائی یار زندہ صحبت باقی. اگر زندہ رہیں گے تو جانوروں کی بھی حفاظت کر لیں گے، پرندے بھی دیکھ لیں گے اور جو ہے درخت بھی لگا لیں گے. لیکن سب سے اہم چیز زندگی ہے اور اس زندگی کو بچانے کے لیے خدا را یہ جو ہٹلر پیدا ہوا ہے اور وہ ایک ہٹلر نہیں ہے، اس کے کروڑوں ہٹلر پیچھے اس کی پارٹی میں ہے. تو ان کو نکیل ڈالنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے سینکشن لگنی چاہیے ہر لحاظ سے. انہیں نہ تو کو اسلحہ سپلائی کرے، ان پہ تجارتی پابندیاں لگنی چاہیے، ہر لحاظ سے انہیں مجبور کیا جائے تاکہ دنیا برباد نہ ہو، یہ ایک امن کا گہوارہ بن سکے.